نا آنٹی کہ ویسٹ کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اس کی کیس اسٹڈی ہراسمنٹ آپ دیکھ لیں ورک پلیس پہ کتنی ہوتی ہے. اس کی اب ریزنز میں ہم جائیں گے تو لوگ کہیں گے وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں، لیکن ریزنز دونوں ہیں. دیکھیں دونوں پارٹیز رسپانسبل ہوتی ہیں. میں تو اس کو کیس اسٹڈیز سے پروو کر سکتا ہوں، لیکن چلیں لیٹس ناٹ گو دیٹ سائڈ. لیکن ہراسمنٹ ہوتی ہے. اب عورت کی کتنی یہ تضحیک ہے اور کتنی ایک بندہ کیسے اپنی خاتون کو اس گندگی میں دھکیل سکتا ہے ایسے کلچر میں جہاں پر نمبر 1 اس کی ویلیوز خراب ہونے کے چانسز ہیں، نمبر 2 اسے کمپرومائزز ایمنس کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. کارپوریٹ کلچر کی بات کر رہا ہوں. نمبر 3 ہراسمنٹ کے کتنے چانسز ہیں، کون سا مرد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے. کئی شکایات ہمیں آتی ہیں کہ بچی نے انٹرنشپ کہیں شروع کی، وہاں پہ جو مرد تھا وہ اس کے کلوز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، پھر عجیب و غریب ہم واقعات سنتے ہیں، پھر رکاوٹیں ڈال رہا ہے اور رکاوٹیں ڈال رہا ہے. بالکل یونیورسٹیز میں کتنا دیکھیں یہ ہوتا ہے. تو کتنا واضح ہے کہ اگر آپ اس طرح سے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نکلیں گے تو پھر چیلنجز دیکھ لیں کتنے زیادہ ہیں آگے. تو آئی تھنک کہ اس پہ بھی ہمیں بات کرنی چاہیے کہ اگر کوئی خاتون چلے کیریئر بنانا چاہتی ہیں تو آپ کے نزدیک سم آف دی بیسٹ پروفیشنز اینڈ واٹ آر سم آف دا بیسٹ تھنگز، یا ڈگری کی بات اگر میں کروں، کس طرح سے ایک بچی کو، یعنی اے لیول اس نے کر لیا، او لیول کر لیا، اب آگے اس نے کچھ کرنا ہے، تو آپ کے نزدیک وہ 4-5 پروفیشنز کیا ہیں؟ پہلے میں آپ کی اس بات کی طرف کو دوبارہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی. آپ نے بڑی ایک زبردست بات کی ہے کہ ہیراسمنٹ، آپ نے تو خیر اس کو ایک فینومینن کی طرح سے دیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں ہم خواتین کو ایک اور بات سمجھنی پڑے گی. جو ہیراسمنٹ ہے نا اور جو سیکشول ابیوز ہے، اس کو ہم کئی دفعہ ہم خواتین سمجھتی نہیں ہیں، لیکن مردوں کو سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے، بیٹوں کو بھی سمجھ آتی ہے، بھائیوں کو بھی سمجھ آتی ہے، باپوں کو بھی سمجھ آتی ہے. یہی وجہ ہے کئی دفعہ بیٹے بھائی باپ کوئی بات کرتے ہیں تو بہت غصہ چڑھتا ہے، اب آپ ابو ایسے کہہ رہے ہیں اور ایسا تو نہیں ہے نا وغیرہ. ایسا نہیں، ایسا ہی ہے. جو مینٹالٹی ایٹ ورک دیئر ہے نا، اس کا مردوں کو پتہ چلتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ون آف دی ریزن جس کی وجہ سے مرد اپنی عورتوں کو اجازت دینے کے باوجود اپریہنسو ہوتے ہیں، وہ یہ ریزن ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ انوائرمنٹ سیف نہیں ہے. اور یہ جو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے عورت کی عزت کا جو محافظ ہے اس کو مرد کو بنایا ہے. یہ نہ ہوتا تو میرا خیال ہے شادی کے انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ اتنی بڑی بات ہے. میں نے بہت دیر اس چیز کو بیوقوفی میں ڈیفائی کیا ہے، لیکن جب میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹوں کو جب دیکھا اسی ماشاءاللہ پروٹیکٹیو اس کے ساتھ، تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ریویو کرو اپنی سوچ کو. اور یہ اٹ از دیئر. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری بات ہے، اب آئیے ان پروفیشنز کی طرف جو کہ ایکوائر کرنے کے ساتھ ہماری حدود نہیں کٹتی. اگر تو کسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسے اچھی سوچ کی گورنمنٹ دے دے جو اپنے لوگوں سے فائدہ اٹھا سکے، تو خواتین کی بے انتہا ضرورت ہے. میڈیکل کے شعبے میں ہم میں سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، ہمیں واقعی کمیٹڈ اور ہارڈ ورکنگ خواتین چاہیے. اور اسی طرح تعلیم کے شعبے میں جو خاص طور پہ جو ہائی اسکول تک جو ہے 93% خواتین جو ہیں وہ سکسیسفل ہیں ایجوکیشن امپارٹ کرنے میں. اس کے لیے ہمیں خواتین چاہیے اور ان کی ٹریننگ اور ان کی جو ہے نالج اور انفارمیشن پہ ہمیں ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. کوسچن صرف ایک ہے، پہلے چادر اور چار دیواری کا تحفظ دیں، اس کے بعد جتنی چاہے محنت لیں. میں آپ کو بتاؤں دوسرے سارے مسئلے اس کے بعد آئیں گے. ڈے کیئر سینٹرز بھی بن جائیں گے. سعودی عرب میں اب یہ ہے کہ جب خواتین اعلیٰ تعلیم حاصل کرتی ہیں تو سعودی عرب میں یونیورسٹیز میں اور کالجز میں، حتیٰ کہ سکولز میں، کیونکہ وہاں کا جو کنزرویٹو معاشرہ ہے اس میں جلدی شادیاں ہو جاتی ہیں. باقاعدہ سکولز کے اندر ڈے کیئر سینٹرز ہیں، طالبات بھی اپنے بچے لے آتی ہیں جیسے کہ سارے ٹیچرز لے آتے ہیں. تو دس از سچ اے پرفیکٹ سیٹنگ. اب وہی بات ہے کہ یورپ کو ہی جب فالو کرنا ہے تو یورپ یہ کام کر رہا ہے، وہ تو ناجائز بچوں کے لیے کرتا ہے نا. تو ہم تو یہ جائز طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں، ہر مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. لیکن کردار جو ہے نا وہ ایک دفعہ ہاتھ سے چلا جائے تو پھر اس کا وہ نہیں نکلتا. اور یہ ڈیمیجز جو ہے نا یہ ریپیئربل نہیں ہے. تو یہ اگر کر لیا جائے تو ٹیچنگ کے شعبے میں سمجھتی ہوں اچھا کسی عورت کا بہت ہی ماشاءاللہ میتھمیٹیکل مائنڈ ہے، اکنامکس کی پلاننگ میں بھی خواتین بہت اچھی ہوتی ہیں. لیکن اگین جہاں پہ پھر مردوں کے ساتھ انٹریکشن آ جاتی ہے، پھر ہم ایک دم ریجڈ ہو جائیں گے. ہم نہیں اس وقت بڑے فائدوں کو ہم نہیں کنسیڈر کریں گے. اچھا کئی خواتین کے پاس عجیب بات ہے فزیکل جو ہے نا اسٹرینتھ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگین ہمارے رولز وہی رہیں گے، فیملی فرسٹ اور دوسری بات ہے حجاب سیکنڈ، فیملی سب سے پہلے.
یہ بلکہ ٹھہر جائیے حجاب کو پہلے کہہ دیں کیونکہ وہ پہلی آبلیگیشن ہے, فیملی کمز آفٹر. بالکل ٹھیک. یہ دو چیزیں جو ہے نا ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. باقی آپ دیکھیں آپ کو جہاں جہاں پہ سہولت ملتی ہے. ریسرچ اورینٹیڈ ٹاسک میرے خیال اس میں بھی خواتین ماشاءاللہ بہت ایکٹیو, بہت ذہانت سے کام کرتی ہیں. میں اب بات کرنا چاہوں گا آنٹی, اچھا ایک بات لیکن اس میں ہمیں کہنی پڑے گی, جو فیملی کا ٹائم ہوتا ہے نا, جیسے کہ ہم نے بتایا جو چائلڈ بیئرنگ کی اور ریئرنگ کی جو ایج ہوتی ہے وہ عموماً 32 35 تک ختم ہو جاتی ہے. یہ والی ایج میں جو ہے نا عورتوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. اس میں یہ ہے کہ کیریئر کو یا تو سٹاپ دینا پڑے گا یا پھر سیکنڈری حیثیت میں لانا پڑے گا. جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں نا, فیملی تھوڑی اپنے پیروں پہ آنے لگ جاتی ہے, پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہوتا. جب کوئی چیز افیکٹڈ نہیں ہو رہی ہوتی تو ہر بندہ چاہتا ہے, کس کو اچھا نہیں لگتا, کیا شوہر کو اچھا نہیں لگے گا کہ میری بیوی پروگریس کرے, اس کی پروگریس کا اس کو خود کو بھی فائدہ اور خود کو بھی کتنا فخر محسوس ہوتا ہے. صحیح بات, صحیح بات.